یہ روندر رائنا صاحب 3.5 کلو میں گزارا کر کے دکھائیں، ہم اسکیل کو تبدیل نہیں کریں گے۔ خود تو 12, 20, 25 کلو کھاتا ہوگا، آپ لوگوں سے کہتا ہے جناب 3.5 کلو پر جو ہے اپنا گزارا کر لو۔ انشاءاللہ ہم آپ کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا شروع کریں گے، تاکہ ہم ان گھروں میں سال میں 12 گیس سلنڈر آپ کو مفت فراہم کریں گے۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ 8 اکتوبر کے بعد اگر ہماری حکومت بنی تو انشاءاللہ ہم آپ کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا شروع کریں گے، تاکہ بجلی کا خرچہ جو ہے تھوڑا کم ہو جائے۔ یہ بی جے پی والے ہمیں اکثر یاد دلاتے ہیں، اور مجھے بھی یاد ہے وہ اسکیم جس کے تحت وزیر اعظم صاحب پردھان منتری نے گیس کے چولہے بانٹے تھے۔ کہا تھا یہ گیس کا چولہا پکڑو، اس پہ کھانا بناؤ۔ آپ لکڑی جلاتے ہو، اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، آپ گوبر جلاتے ہو، اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ گیس کا چولہا پکڑو، اس پہ اوپر کھانا بناؤ۔ لیکن پردھان منتری جی اس وقت یہ بتانا بھول گئے تھے کہ اس گیس کے چولہے کو جلانے کے لیے گیس کا سلنڈر بھی خریدنا پڑتا ہے، اور گیس کے سلنڈر کی قیمت ہر مہینے جو ہے بڑھاتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سارے ایسے گھر ہیں جو اس چولہے کو جلانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ انہوں نے اس پہ کپڑا لگایا اور سجاوٹ کے طور پہ اپنے گھر میں اس چولہے کو رکھا۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ جن گھروں میں آپ وہ چولہا جلا نہیں سکتے ہو، ہم ان گھروں میں سال میں 12 گیس سلنڈر آپ کو مفت فراہم کریں گے، تاکہ وہ چولہا دوبارہ جلے۔ لیکن اس چولہے کا کیا فائدہ نا جس کے اوپر کچھ پکانے کے لیے نہ ہو؟ اور یہی میں آپ کے بی جے پی کے امیدوار سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخرکار کیا خطا تھی لوگوں کی یہاں پہ؟ میرے دور حکومت میں راشن کارڈ کے ذریعے آپ کو مٹی کا تیل ملتا تھا، راشن کارڈ کے ذریعے آپ کو چینی فراہم ہوتی تھی، راشن کا سکیل اتنا ہوتا تھا کہ اس راشن کے سکیل کے تحت آپ کا گزارا ہوتا تھا۔ آج حال یہ ہے اس راشن ڈپو میں نہ آپ کو مٹی کا تیل ملتا ہے، نہ چینی ملتی ہے، اور راشن کا سکیل اتار کے انہوں نے 3.5 کلو مہینے کا رکھا ہوا ہے۔ خدارا مجھے یہ روندر رائنا صاحب 3.5 کلو میں گزارا کر کے دکھائیں، ہم اسکیل کو تبدیل نہیں کریں گے۔ خود تو 12, 20, 25 کلو کھاتا ہوگا، آپ لوگوں سے کہتا ہے جناب 3.5 کلو پر جو ہے اپنا گزارا کر لو۔ چودھری سریندر صاحب یہاں سے کامیاب ہوں، ہماری حکومت بنے تو ہم دوبارہ ان راشن ڈپوز کے ذریعے آپ کو چینی اور مٹی کا تیل پہنچائیں گے، اور آپ کے راشن کا سکیل بھی بڑھا کے آپ کو دے دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم تعلیم کی بات کریں، صحت کی بات کریں، یہاں جو ہمارے گجر بکروال بھائی بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں آپ بڑی بے صبری سے ہمارے سینئر ساتھی جناب میاں الطاف صاحب کا انتظار کر رہے تھے، نہیں آ پائے، قصور میرا ہے۔ کل میں نے ان کو اتنا گھمایا یہاں ریاسی، پونچھ، رجوری وغیرہ کہ ان کو انفیکشن ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ وہ جلدی صحتیاب ہوں۔ انشاءاللہ 8 اکتوبر کو جب چودھری سریندر صاحب یہاں سے کامیاب ہوں گے تو آپ کا شکریہ کرنے کے لیے میاں الطاف صاحب خود میرے ساتھ آئیں گے اور آپ کی خطاب کریں گے۔ لیکن میں اپنے گجر بکروال بھائیوں سے کہوں، آپ کو فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان جنگلوں پہ پہلا حق ہونا چاہیے تھا۔ پوچھئے ان بی جے پی والوں سے کہ اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت آپ کو اپنے حقوق کیوں نہیں ملے، آپ کو ان حقوقوں سے محروم کیوں رکھا گیا؟ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت آپ کو یہ جو ہے ان جنگلوں پہ پہلا حق جو ہے آپ لوگوں کو ہوگا۔ اسی طرح روزگار، ہمارے بی جے پی کے امیدوار جو ہیں ذرا بتائیں نا، ان پچھلے 10 سال میں نوشہرہ میں کتنے لوگ سرکاری ملازمت میں اندر گئے، کتنے لوگوں کو سرکاری نوکریاں ملی، کہاں پہ ریکروٹمنٹ کا کیمپ ہوا؟ آج آرمی کی بھرتی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے وہاں اگنی ویر کا سکیم لگایا ہوا ہے۔ کتنے لوگ یہاں سے فوج میں داخل ہوتے تھے، اب اگنی ویر سکیم کے وجہ سے وہ نہیں جاتے۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت بنتے ہی دنوں کے اندر ہم کم سے کم 1 لاکھ سرکاری ملازم لگانے کا کام کریں گے، اور ان علاقوں میں دوبارہ بڑھتی کا جو سلسلہ رہتا تھا وہ ہم دور دراز علاقوں میں کریں گے، تاکہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے جو ہے
एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम साजिशों का मुकाबला करें, हम अपने वोट को तकसीम ना होने दें, हम बट ना जाएं। इन ताकतों को हमने इजाजत नहीं देनी है, जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया, जो यहाँ नफरत और जहर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते, जो हमारे भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे अंदरूनी हालात खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे आज एक ही गुजारिश करने आया हूं, जिस तरह आपने मुझे 2008-9 में जनाब राधेश्याम शर्मा साहब यहां से एमएलए के तौर पे भेजा और मैंने इनके हाथ मजबूत किए, आप मुझे चौधरी सुरेंद्र साहब एमएलए के तौर पे भेज दीजिए, आगे इनके हाथ मजबूत करना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आजमाइए इनको। इन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा, इन्हें और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी खिदमत और आपके लिए काम करने का जज्बा है। मैं आपसे इस वोट की उम्मीद रखता हूं और इस बात से आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नौशहरा से दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सुरेंद्र सिंह चौधरी जी के हक में जो है वो यहाँ पर फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर प्रचार करने पहुंचे थे और लोगों से जो है वो उनके हक में वोट डालने की अपील की है।